بیٹ کا نشان ہماری پہچان ہے. 2013 کے انتخابات تحریک انصاف کس نشان پہ لڑی؟ بیٹ. 2018 کا الیکشن ہم کس نشان پہ لڑے؟ بیٹ. آج ہم تقاضا کیا کر رہے ہیں؟ بلے کا. ضمنی الیکشن ہوتے ہیں تو یہی الیکشن کمیشن ہمیں بلے کا نشان دیتا ہے. لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہوتے ہیں تو یہی الیکشن کمیشن ہمیں بلے کا نشان دیتا ہے. اب اس کو اگر ابہام میں ڈالا ہوا ہے، میں زیادہ بات اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ اس پہ بھی ہمارا مسئلہ الیکشن کمیشن کے سامنے ہے اور علی ظفر صاحب نے غالباً منگل کو وہاں پیش بھی ہونا ہے ہمارا موقف پیش کرنے کے لیے. دیکھیے، بلے سے نہ گھبرائیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کارکردگی اچھی تھی ان 16 ماہ میں اور لوگ بہت مطمئن ہیں کیونکہ پیٹرول جو ہے وہ خاصا سستا ہو گیا ہے اور ہر طبقہ اس سے مطمئن ہے، جو بجلی کے بل پچھلے مہینے آئے تھے وہ تسلی بخش تھے اور اس مہینے جو آنے والے ہیں دل تھام کے بیٹھیے کہ آنے والے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ملک میں جو معاشی اقدامات آپ کے تھے ان کو لوگوں نے سراہا ہے تو پھر آپ کو گھبراہٹ کس بات کی؟ تحریک انصاف تو بقول آپ کے معیشت کو بگاڑ گئی تھی اور آپ کی ایک تجربہ کار ٹیم نے اس کو آ کے سدھار دیا. تو جب آپ نے سدھار دیا، آپ نے تاریخی اقدامات اٹھائے، آپ نے انقلابی اقدامات اٹھائے، تو پھر آپ کو اعتماد ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کا سامنا کریں. اور تحریک انصاف کمال ہے، جو اس کا بانی ہے وہ جیل میں بھی ہے، نشان سے بھی کانپیں ٹاک رہی ہیں. تو خدا کے لیے ہمت کیجیے. سر یہ بتائیے گا کل فلسطین کے دھرنے میں فوج کے خلاف جی ایچ کیو کے خلاف نعرے بازی ہوئی ہے سر، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی گرفتاری کب آ رہی ہے جس طرح دوسری سائڈ پہ تحریک انصاف کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے؟ اس کا نوٹس مجھے لینا چاہیے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں گرفتاری عرض یہ ہے، دیکھیے میں سمجھتا ہوں اور میرا یہ موقف ہے، جب آپ ملک کی مقبول ترین قیادت کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل کریں گے، جب آپ ایک وفاقی جماعت کو کچلنے کی کوشش کریں گے تو جگہ ریڈیکل فورسز لیں گی، ریڈیکل فورسز لیں گی. اس لیے میں کہوں گا کہ اس پر غور و فکر ہونا چاہیے. جو کچھ ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے، اسے سنجیدگی سے لینا چاہیے. پاکستان افضل ہے، مقدم ہے، اور پاکستان کے دارالخلافہ میں اگر اس قسم کی گفتگو اور اس قسم کی نعرے بازی ہو تو قابل فکر ہے. عمران خان اس پارٹی کے بانی چیئرمین ہیں اور یہی کور کمیٹی جس کے بارے میں ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے واضح طور پر ایک متفقہ ریزولوشن پاس کر چکی ہے کہ عمران خان ہمارے چیئرمین تھے، ہیں اور چیئرمین رہیں گے. اس پہ کوئی دو آرا نہیں ہے. ان کا متبادل کوئی ہو ہی نہیں سکتا اور نہ کوئی ہونے کی کوشش کر رہا ہے. ان کی ذات پر تمام متفق ہے، ان کے ویژن پر تمام جڑے ہوئے ہیں، اور اگر کسی کی خام خیالی ہے تو وقت اسے دور کر دے گا. اور وہ جو یونینیمس ریزولوشن ہے وہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی 27 سالہ سٹرگل اس وقت جو کور کمیٹی کام کر رہی ہے مشکل حالات میں، اس کے پاس امانت ہے، اور جب تک وہ رہا نہیں ہوتے اور باہر نہیں آتے، انشاءاللہ وہ آ جائیں گے، اس امانت میں وہ خیانت نہیں ہونے دے گی. اس میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. تیسری چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے کہ 10 روز پہلے ایک نئی مردم شماری کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے
7 روز پہلے قومی اسمبلی کی تحلیل ہوتی ہے اور اس کے بعد آئین بڑا واضح ہے. آئین کی اگر آپ 2 آرٹیکلز آرٹیکل 2242 اور آرٹیکل 48(4) اگر آپ ان کو مل کے پڑھیے تو کوئی ابہام نہیں ہے کہ انتخابات کب ہونے ہیں اور کیسے ہونے ہیں اور کس مدت کے اندر ہونے ہیں. 90 دن کی واضح قدغن ہے. 90 دن کی ڈیڈ لائن کو اگر آپ عبور کرتے ہیں تو وہ ایک غیر آئینی قدم ہوگا. اب کہا جا رہا ہے کہ جی الیکشن ایکٹ کے ذریعے سیکشن 17(2) کے تحت ڈیلیمیٹیشن ایک قانونی ذمہ داری ہے. بے شک ہے, کوئی اس سے انکار نہیں کرتا. سوال یہ اٹھتا ہے کہ فوقیت کس کو ہوگی, آئین کو یا سبسڈری لیجسلیشن کو. شعیب شاہین صاحب ماہر قانون ہے, مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں اس چیز کو, لیکن ایک سیاسی طالب علم کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں آئین مقدم ہے. سوری, آئی اسٹینڈ کریکٹڈ, اگر آپ فرما رہے ہیں تو درست فرما رہے ہوں گے. تو ان کو نئے سینیٹرز کو منتخب ہونا ہے, تو اس میں ایک پیچیدگی پیدا ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو صدر کا انتخاب ہے, جن کی ٹرم مکمل ہو چکی ہے, وہ بھی تاخیر کا شکار ہو جائے گا, کیونکہ تا وقت کے نئے الیکٹڈ پریزیڈنٹ منتخب نہیں ہوتے. ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو اپنی ذمہ داریاں نبھانی پڑیں گی. تو یہ جانتے ہوئے کہ اس غفلت سے یہ قانونی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں, پی ڈی ایم سرکار نے غفلت سے کام لیا. اور یہ غفلت آج نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ پہلے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جو الیکشن ہونے تھے اس پہ بھی ان کا موقف کیا رہا, مبہم رہا. وسائل نہیں ہیں دستیاب, سیکیورٹی عملہ نہیں ہے, لیم ایکسکیوزز تھے. اور آج وہ مزید اس کی وضاحت آپ کے سامنے آ گئی. سی سی آئی کا فیصلہ, جیسے میں پہلے عرض کر چکا, سلمان اکرم راجہ صاحب اس پر آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ پٹیشن فائل کریں گے. تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ اس کانسٹیٹیوشنل کرائسس سے بچا جا سکتا تھا. کیوں اور کیسے؟ مئی میں اعداد و شمار اور ڈیٹا مکمل ہو چکا تھا, اویلیبل تھا. مئی میں سی سی آئی کا اجلاس بلا لیا جاتا, اپروول دے دیا جاتا اور ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس کا آغاز کر دیا جاتا. اور پھر 12 اگست کو جو اسمبلیاں تحلیل کی گئیں اس کو سامنے رکھتے تو ڈیلیمیٹیشن بھی ہو جاتی, جو آپ کی آئینی ذمہ داری بنتی ہے, قانونی ذمہ داری بنتی ہے, اور 90 دن میں انتخاب بھی ہو جاتا جو آئینی شک ہے اس کے مطابق. لیکن ایسا نہیں کیا گیا.